اسحاق کے لیے بیوی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی دعوت پیدائش اس کا 24واں باب اس کی پہلی 9 آیات۔ پیدائش اس کا 24واں باب اس کی پہلی 9 آیات۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خواندہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا محتاج تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین اور آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتے داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹی کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا ہے پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھی اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب کو برکت دے۔ ہمارا ٹاپک پچھلا ہی چل رہا تھا، میں نے آپ کو سکھایا کہ ہم عقاب ہیں، کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ مرغیاں نہیں ہے، کیا ہے؟ عقاب ہے۔ اور شیر ہے، کیا نہیں ہے؟ بکریاں۔ شیر کیسے داڑتا ہے؟ زور سے کہیں داڑ رہا ہوتا ہے، کہیں آواز جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی آواز بھی زیادہ ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ ایک شخص خدا کے خادم کے پاس آیا، اسے کہتا ہے میرے اندر 2 بلیاں ہیں، ایک کالی ہے اور ایک سفید ہے، اور یہ دونوں ہر لڑتی رہتی ہیں۔ خادم بڑا سیانا سی، انہوں نے کہا جی کیڑی ہے؟ اب وہ بندہ بڑا سیانا سی، انہوں نے کہا جنہوں میں بہتا کھانا دینا وہ جیت جاتی۔ اس نے کہا جس کو میں زیادہ کھانا کھلاتا ہوں وہ جیت جاتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات سے؟ اس نے کہا میرے باطن کے اندر 2 بلیاں ہیں، وہ ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں۔ اور خادم نے کہا کون سی جیتتی ہے؟ اس نے کہا جسے میں زیادہ کھانا کھلاتا ہوں وہ جیت جاتی ہے۔ ہر انسان کے باطن کے اندر 2 قوتیں کام کرتی ہیں، ایک تاریکی کی اور ایک روحانی۔ تاریکی کی قوت کالی بلی کو ظاہر کرتی ہے اور روحانی سفید ہوتی ہے۔ جب آپ برائی کے کام کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا دیکھتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، تو بے شک اپنے باطن کے اندر موجود اس بری روح کو خوراک دیتے ہیں، اور جب آپ اس کو خوراک دیتے ہیں تو وہ زور آور ہو جاتی ہے، اور جب وہ زور آور ہو جاتی ہے تو سفید طاقت کو دبا لیتی ہے، یعنی آپ کی اچھائی کو دبا لیتی ہے۔ تب آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اس لیے کہ آپ نے اپنی روحانی روح کو خوراک مہیا نہیں کی۔ آپ جتنا برا کام کرتے ہیں، جتنے جھوٹ بولتے ہیں، جتنی برائیاں کرتے ہیں، جتنی جلسیاں کرتے ہیں، آپ اپنے اندر موجود اس برائی کی طاقت کو خوراک دیتے ہیں، اور جتنی آپ خوراک دیتے ہیں وہ بری روح اتنی ہی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔
اور پھر وہ آپ کو دبا لیتی ہے. کل میرے پاس ایک خاتون آئی, بادشاہ کے پاس نکلی تھی, بادشاہ کہیں جا رہے تھے, پھر میرے پاس واپس لوٹ آئی. اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے قرض لیا, تھوڑا لیا, پھر تھوڑا لیا, پھر تھوڑا لیا, اور قرض لیتے لیتے وہ بہت زیادہ ہو گیا, لاکھوں میں چلا گیا. اب قرض دار اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو, اس کو مانگتے ہیں. یہ وہ بالکل علیشہ نبی جیسا, جو اس کی نبی زادے کی بیوی آ کر یہ کہانی سناتی ہے اس کو نبی زادے کو, وہ سیم کہانی اس نے. اب وہ قرض دار کہتے ہیں اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے آپ کو ہماری طرف دے, تو ہم تیرا قرض معاف کر دیں. یہ وہی زندگی کا, اگر اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں, جتنے میرے بہن میرے بھائی میں نوجوان کھڑے, یہ ایسے ہی ہے. شیطان آپ کو تھوڑا تھوڑا قرض دیتا رہتا ہے, تھوڑا تھوڑا قرض دیتا رہتا ہے. آپ جھوٹ بولتے شکل کوئی بات نہیں, آپ جلسی کرتے شکل کوئی بات نہیں, آپ منصوبے باندھتے ہیں شکل کوئی بات نہیں. اور ایک دن بڑھتا 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 قرض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو دبا دیتا ہے. پھر آپ نکلنا چاہتے ہیں, آپ نکل نہیں پاتے. اب وہ نکلنا چاہتا ہے, جان چھڑانا چاہتا ہے, لیکن قرض کتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا نہیں پاتا. یہ بات ہماری زندگی کے اندر بھی کافی حد تک جو ہے آتی ہے. تو یاد رکھیے, ہم اس دنیا میں جیتے ہیں اور ہم اس طرح جیتے ہیں جیسے ہم ڈوبے ہوئے بچے کی مانند ہیں. ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا خدا کدھر ہے. کوئی بولتا ہے ادھر ہے, کوئی بولتا ہے ادھر ہے, کوئی بولتا ہے ایمریس پر بولتا ہے, اگر کہ آپ پاسٹر پر بولتا ہے, کوئی بولتا ہے ادھر ہے. ہم ڈھونڈے پھرے ہیں, ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہے کہاں. ہم ادھر بھاگتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں, اور ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا ہے کہاں. آج ہمارا کلام جو ہوگا وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک ہوگا مجسم خدا اور دوسرا ہوگا مجسم شیطان. خدا بھی آسمان سے مجسم ہوا اور شیطان بھی آسمان سے ہی مجسم ہوگا. اور خدا آپ مجسم ہو کر آپ کے لیے کیا رکھتا ہے اور شیطان مجسم ہو کر آپ کے لیے کیا رکھتا ہے. شیطان بھی مجسم ہوگا لیکن ابھی ہوا نہیں ہے, وہ بھی آسمان سے اترے گا اور مجسم ہوگا, جسم لے گا, اور جسم لے کر پھر وہ اپنا کام دنیا کے اندر کرے گا. لیکن اس مجسم ہونے کے لیے اسے دو کی ضرورت ہے. ایک کلیسیا کی ضرورت ہے, ایک بہت سارے بھیڑ کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس کی بادشاہت کو لے کر چلے. اس کے لیے اسے آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, جو اسے اپنا جسم دیں گے. وہ قوت تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے, اور وہ قوت کھانا مانگتی ہے, خوراک مانگتی ہے. اور خوراک آپ مجھے کیسے دیتے ہیں؟ جب آپ خدا کی کلام کی تحقیر کرتے ہیں, اور یہی اس کی خوراک ہے. جب خدا کے فرمان کو آپ جھٹلا دیتے ہیں, یہی اس کی خوراک ہے. جب آپ کسی کو بری آنکھ سے دیکھتے ہیں, یہی اس کی خوراک ہے. جب آپ دل کے اندر برائیوں کو باندھ لیتے ہیں, یہی اس کی خوراک ہے. اور وہ زور آور ہوتا جاتا ہے, اور ایک وقت آپ اس کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں اور خدا کی بادشاہی سے باہر نکل جاتے ہیں. آج ہم نے خدا کی کلام کے اندر ابراہیم کی سٹوری آپ نے سنی. کتنے لوگوں نے سنی ہے سٹوری؟ باقی لوگوں نے نہیں سنی. بس ان میں پاس والی تو نہیں جاتی ساری. تو میں پاس والے سوال پوچھے, لوگوں نے جواب دیتے سی بڑے خوش ہیں, اس میں شکر کرو آج عزت لگی ساری. ابراہیم کو نہیں جانتے آپ؟ کتنے لوگ ابراہیم کو جانتے ہیں؟ ایسے ابراہیم کون تھا؟ قوموں کا دوست اپنے پیو نہیں جانتے تھے. تو کلام کی سنا, میں تو کلام کو زیادہ لگوا دیتا ہوں, بس کھانا پہ جاتا لکھے دیکھیے کرا تھا.
ابراہیم کی آپ نے سٹوری سنی. ابراہیم اسحاق کے لیے بیٹی کے ڈھونڈنے کے لیے اپنے نوکر کو بھیجتا ہے. اس سٹوری کے اندر آپ نے میرے ساتھ رہنا. پہلے آپ نے کہانی سننی. ابراہیم اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ میرے ناطے داروں کے پاس جا اور میرے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈ کرنا. وہ کہتا ہے اگر ان میں سے وہ نہ مانے تو میں تیرے بیٹے کو وہاں لے جاؤں. اگر دلہن کہے میں نے نہیں جانا ابراہیم کے پاس, میں نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے, میں نے اسی ملک کے اندر اپنی شادی کرنی ہے, یہی میں نے دلہا ڈھونڈنا ہے, اگر وہ نہ جانا چاہے تو کیا تیرے بیٹے کو وہاں لے جاؤں؟ وہ کہتا خبردار, میرے بیٹے کو وہاں لے کے جانا. اگر دلہن نہ آنا چاہے تو تو اس قسم سے آیا. یاد ہے کہ خدا کا کلام کے اندر جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں پر میرے ساتھ دیکھیے خدا کا کلام کے اندر 24واں باب نکالیے, اسی کے اندر آپ کے لیے پڑھیں گے, پھر ہم کوشش کریں گے آگے جانے کی. اور جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا خداوند دیکھ جس سے میں کہوں مجھے پانی بنا. اس لیے سنا رہا ہوں, سٹوری میں سنانی نہیں تھی, میں دوبارہ آپ کو سنا رہا ہوں. جو کہے میں تجھے بھی بناتی ہوں, تیرے اونٹوں کو بھی بناتی ہوں, وہی لڑکی ہوں. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہاں پر جب وہ پہنچا اسے ایک لڑکی نظر آئی, بڑی خوبصورت تھی. اور خدا کا کلام اسی بات کے اندر اس کی 16ویں آیت کے اندر کہتا ہے وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور قواری اور مرد سے ناواقف تھی. وہ نیچے پانی چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی. کتنی خوبصورت سے بات دیکھی ہے. لکھا ہے وہ قواری تھی, خوبصورت تھی اور گناہ آلودہ نہیں تھی. اس کا کلام خدا کا یہ سکھاتا ہے کہ جو ابراہیم نے اسحاق کے لیے بیوی مانگی, دلہن مانگی, وہ کیسی خوبصورت تھی. لکھا ہے وہ نہایت خوبصورت تھی اور قواری اور گناہ سے پاک تھی. اور خدا کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے, اگر ہم کسی کے چیپٹر کے آگے دیکھیں اور اس کی 32ویں آیت میں لکھے ہیں کہ اس نے اس غلام نے کہا کہ میرے آقا اور اس کی بیوی جب وہ بڑھیا ہو گئی تو اس کو ایک بیٹا ملا. اور لکھا ہے اس نے اپنا سب کچھ دے ڈالا. دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. اسحاق کے لیے دلہن ڈھونڈ رہا ہے ابراہیم, اور جو دلہن ڈھونڈی گئی وہ نہایت خوبصورت ہے, وہ پاک ہے. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہے. اور پھر دوسری بات جو ابراہیم کے بارے میں اسحاق کے بارے میں کہی گئی, اس نے کہا کہ میرے آقا نے سب کچھ اس کو دے ڈالا. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے جب ربکا سے اس لڑکی سے اس دلہن سے پوچھا گیا کیا تو اس شہر کو جانا چاہتی ہے, اس نے کہا ہاں میں جانا چاہتی ہوں. یعنی دلہن اس بات پر راضی ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر اپنے دلہے کے وطن کو جانا چاہتی ہوں. سنیے گا, سٹوری سنیں گے تو کلام سمجھ آئے گا. دلہا ہے, اسحاق ہے, دلہن ہے, نہایت خوبصورت ہے, گناہ سے پاک ہے. پھر دلہن سے پوچھا گیا کہ کیا تو اپنے دلہا کے گھر جانا چاہتی ہے, اس نے کہا ہاں میں جانا چاہتی ہوں. اور جب اس نے رضامندی کی تو پھر دلہن کو زیور دیے گئے. کیا کلام ہمیں سکھاتا ہے, پھر اس کو قیمتی زیور دیے گئے اور اسے راستہ کیا گیا. پھر وہ نوکر سے لے کر چل پڑا, اور جب وہ راستے میں تھا اپنے دلہے کے پاس پہنچنے والی تھی, اسحاق آگے نکلا اور آگے نکل کر اس کے استقبال کو توڑا اور اسے ویلکم کیا. یہ کہانی ہمیں بڑی خوبصورت بات بتاتی ہے کہ آسمان پر ایک باپ موجود ہے, اس کا ایک بیٹا ہے جو کلام کے اندر اپنے آپ کو دلہا کہتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور لکھا ہے کلام کے اندر مقام
کیا ہے؟ دلہن ہے. دلہن اگر دلہا کے اندر ہو تو کوئی دلہا اس کو لے کر جاتا ہے؟ لے کے جاتا ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں آپ برائی کو خوراک دے کر اپنے بدن کو، اس نے کہا مکاشفہ یہ سکھاتا ہے کہ اس کا جسم، اس کا لباس ہر ایک جری سے، ہر ایک داغ سے پاک ہو. آپ نے تو اپنے جسم کو داغ و داغ کر رکھا ہے، اپنے لباس کو داغ و داغ کر رکھا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم خدا کی ضیافت میں جانا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم خدا کے گھر میں جانا چاہتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. خدا کا کلام کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کو میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر ہوں. کتنے لوگ خدا کی ضیافت میں؟ پچھلے دنوں میں ہم ایک کنونشن میں تھے. خدا خادم نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ میں مر گیا، میں خدا کی ضیافت میں چلا. کہتا ہے زندگی اور موت کے اندر 2 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے. خدا گھر کے اندر ہم بیٹھے ہیں، ابھی 2 سیکنڈ میں انسان مرتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. اور ہم ساری عمر دوڑ لگاتے ہیں. ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہم ساری عمر دوڑ لگاتے ہیں. ہم یہی سکھاتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ خدا کی ضیافت میں جانا ہے، خدا کے پاس جانا ہے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں خدا کی ضیافت؟ ابھی مریں گے 2 سیکنڈ میں اور آسمان پر. کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ 2 سیکنڈ لگیں گے. ابھی مریں گے. انسان کی زندگی اور موت میں 2 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے. ایسے سانس باندھ کری، ایسے دودھ نکل گئے. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا. خدا کا نام زبور 115 کے اندر اس نے بڑی خوبصورت یہ بات کی. اچھا کوئی مرنا چاہتا ہے؟ اچھا کوئی نہیں مرنا چاہتا. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم مرنا چاہتے ہی ہیں. ہم یسوع سے پیار تو بہت کرتے ہیں، اس کے بعد جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن مرنا نہیں چاہتے. وجہ کو جان واسطے مرنا دے بیٹھا. میں تو یاد ہے کہ خدا کا زبور 115 کے اندر لکھا ہے کیونکہ ہم خدا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ابھی تو دیکھا یہاں شفا بڑھ رہی ہے، ہم ڈھونڈ بھاگ پڑے، ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. خدا ہے کہاں؟ زبور 115 نکالیے، اس کے 14-15 یاد دیکھیں گے ہم خدا کی ضرورت. جلدی نکالا کریں، پر نہیں ہے تو پینسل سے لکھ لیا کریں اس کو. زبور 115 اس کی 14-15 آئے، بڑی خوبصورت بات اس کے اندر لکھی ہے. میرے ساتھ نکالیے گا. خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ زبور 115 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. جو مرنا نہیں چاہتے ان کے لیے میں پیغام خدا کا آپ کو سناتا ہوں. کیا خدا کا پیغام کہتا ہے؟ جو مرنا نہیں چاہتے. خدا کلام یہ سکھاتا ہے خدا کو کوئی جلدی نہیں آپ مرے. خدا نہیں چاہتا ہے، خدا نہیں چاہتا ہے کہ آپ مرے. خدا کا کلام کے اندر لکھا ہے زبور 115 اس کی 14-15 آیت لکھا ہے خدا تم کو بڑھائے اور تم کو اور تمہاری اولاد کو. خدا تم کو بڑھائے اور تم کو اور تمہاری خدا کو کوئی جلدی نہیں آپ مرو. خدا نے آدم کو بنایا ایک خاص مقصد کے لیے. خدا نے ابراہیم کو بنایا ایک خاص مقصد کے لیے تاکہ ابراہیم سے زندہ خدا کی نجات کا جو آدم اور حوا کے وسیلے سے رک گیا تھا، جو اس کی نجات اس سے دور ہو گئی تھی، تو ابراہیم کی اولاد سے خدا نجات کی قوم تیار کرنا چاہتا تھا. اور یاد رکھیے خدا کا کلام سکھاتا ہے شیطان ہمیشہ خدا کی نجات کے کام کو بگاڑنا چاہتا ہے. میں اکثر سنتا تھا اس بات پر بتاتا بھی تھا کہ شیطان کا صرف خدا کی قوم کے ساتھ جو ہے دشمنی ہے. جب خدا نے اسے آسمان سے نیچے گرایا تو یاد ہے کہ وہ خدا کا دشمن ہو گیا اور اس نے یہ بات اپنے دل میں باندھ لی کہ میں خدا کے ہر ایک نجات کے منصوبے کو برباد کروں. اور اسی وقت اس نے جب خدا یسوع مسیح کے آنے تک مخالف مسیح یعنی کہ دلی کی روح ہرگز نہیں تھی. جب مسیح پیدا ہوا تبھی اس نے ایک روح کو قائم کر دیا، رکھ دیا تاکہ
दौलत का मसला, कभी मेरी मौत का मसला, कभी मेरी अना का मसला। और इन अना के अंदर हम खुदा की हर कलाम को भूल जाते हैं। और कलाम ये सिखाता है, मेरे साथ है आपने, कि हमने दुनिया की मानद नहीं बनना है, हमने अपने यीशु की मानद बनना है। और याद है कलाम यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी 15 में लिखा है, दुनिया और दुनिया की दोनों ख्वाहिशें मिट जाएंगी। आपकी अना, आपकी दौलत, आपकी कारें, आपकी कोठियां, आपके घर, आपके बर्तन, आपकी हर थैली जमीन पर रह जाएगी। लेकिन क्या रहेगा? लिखा है वो सदा कायम रहेगा जो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा। खुदा का कलाम ये फरमाता है, हमने जिंदा खुदा पर भरोसा रखना है, उस खुदा पर जो आसमान का खुदा है। खुदा तो आसमान पर है, लेकिन जमीन उन्हें आपको दी है ताकि आप उसके जलाल को, उसकी तैयारी को रखें। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमने उस जिंदा खुदा पर ईमान और भरोसा रखना है जिसका जो आसमान का मालिक है, जमीन का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। वो हमारा खुदावन है, उसको मालिक मानना है। खुदावन का मतलब होता है मेरी जिंदगी का मालिक। क्या मतलब होता है? जोर से बोले, मेरी जिंदगी का मालिक। खुदावन का मतलब है मेरी जिंदगी का मालिक। हमने अपने मालिक पर भरोसा रखना है, अपने साथ रहना है। खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, खुदा ने इंसान को पैदा किया और खुदा को दो अनमोल चीजें इंसान को दी। एक से रूह बख्शी, जानवरों में रूह नहीं होती, दत्तों के अंदर रूह नहीं होती, परिंदों के अंदर रूह नहीं होती, रूह सिर्फ इंसान के अंदर होती है। और दूसरी चीज क्या बख्शी खुदा? एक उसे रूह बख्शी और दूसरी उसे आजाद मर्जी बख्शी। ये इंसान ही है जिसके पास दो चीजें। इंसान अकल जनाई रखता है, आजाद मर्जी रखता है, इंसान के अंदर रूह है, बाकी किसी के पास रूह नहीं है। और खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा ने जमीन पर अपनी गवाही के लिए आपको पैदा किया। लेकिन पालूस रसूल एक और बात सिखाता है। खुदा का कलाम सिखाता है, पालूस कहता है हम खुदा के क्या हैं? खुदा का मक़दस है। हम खुदा का मक़दस है। खुदा ने आपको यहाँ मक़दस बनाया है, अपने रहने के लिए खैमे तैयार किए। खुदा को कोई जल्दी नहीं है आप यहाँ से जाएं। खुदा चाहता है कि आपके जरिए से आप इस दुनिया का नमक है, आप दुनिया का नूर है, ताकि आपके जरिए से अपने बेटे के जलाल को जाहिर करें। खुदा आपको यह रखना चाहता है। खुदा चाहता है आप जमीन जो उसने आपको दी है, इस पर अपने आप को खुदा की आमद सानी के लिए तैयार करें। और खुदा का कलाम सिखाता है हमें, दुनिया के अंदर एक यरूशलेम के अंदर बैठा कर है, उस हैकल में ना तो कोई चल सकता है ना ही जा सकता है जब तक कि वो रवायतों को पूरा नहीं करता। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, आप मेरे साथ रहना है। खुदा का कलाम के अंदर लिखा है कि बनी इस्राइल को इस बात से वाकिफ थे कि खुदा उनके दरमियान रहता था। इसी सबब से वो कौम जो है दुनिया से क्या थी? क्या थी? नराली थी। सुनते नहीं ना, याद रखते। खुदा जब उनके दरमियान था तो दुनिया से क्यों क्या थी? नराली थी। बनी इस्राइल जानते थे, बनी इस्राइल उसकी आवाज को सुनते थे, उसे आग में देखते थे, उसे हर तरह के जलाल को, उसकी कश्मात को देखते थे, लेकिन उसकी शक्ल को देखते नहीं थे। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। अगर हम आबाद 26 बाब और उसकी 11वीं आयत को देखें, फरूज 29 और उसकी 16वीं आयत को देखें, तो वहाँ एक चीज हमें मिलती है। वहाँ लिखा है कि खुदा ने कहा मैं अपना मकसद तुम्हारे दरमियान रखूंगा। बनी इस्राइल से कहा कि मैं अपना मकसद तुम्हारे दरमियान रखूंगा और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। सुनिए मेरे नौजवान भी सुने, कि अपनी काली बिल्ली को खुराक देते हैं।
मेरी बेटियां भी सुने, जो आती तो चर्च हैं लेकिन खुराक काली बिल्ली के लिए इकट्ठी करती है। ये मेरी सुनने की बात है। हम आते तो चर्च हैं, खुदा के लिए आते हैं, लेकिन सामान हम काली बिल्ली के लिए इकट्ठा करते हैं। कब? जब हम सुनते नहीं हैं, हम कलाम को लेकर नहीं जाते। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, और इसलिए तुम क्या करना, खुदा का कलाम ये सिखाता है। इसने कहा कि इसलिए कृष्णा उसका 28 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए भी चाहे तेरे खाना का पाक रहे। बनी इस्राएल से कहा कि मैं अपने मकसद में भी आऊंगा और तेरे खाने के अंदर भी आऊंगा, इसलिए तेरा खाना पाक रहे। ऐसा ना हो मैं आऊं और मैं जन्नत को देखूं और वापस लौट जाऊं। और नया फजल का दौर जाता है, तुम खुदा का क्या हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बनी इस्राएल से खुदा कह रहा है कि मैं तेरे खाने के अंदर चला फिरा करूंगा, मैं तेरे पास रहूंगा, तेरे दरमियान रहूंगा। और इसलिए वो फरमाता है कि तू अपने खाने को पाक रखना, उसमें नजाकत ना हो, उसमें कोई गुनाह की चीज ना हो। ऐसा ना हो कि मैं आऊं और देखूं और मैं वापस लौट जाऊं। और कलाम ये भी सिखाता है, खुदा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दरमियान रहूंगा। मैं और बाप इकट्ठे तुम्हारे दरमियान सुकूनत करेंगे। वहां तो अकेला बाप सुकूनत कर रहा है। आप तो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें बाप और बेटा दोनों सुकूनियत दे रहा है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, जब तुम मेरी बात को सुनोगे, मेरे साथ रहोगे, अपने काम मुझे दोगे, मेरे पाक रूह के लिए अपना जिस्म दोगे। अगर वहां पर इब्राहिम ने इसहाक के लिए दुल्हन चुनी तो दुल्हन से पूछा गया, क्या तू इस शहर को छोड़कर उस शहर को जाना चाहती है? उसने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ। तब जब उसने रजामंदी जाहिर की, तभी उसको फेवर किया गया, उसको रास्ता किया गया ताकि अपने दूल्हे को जाकर देखे, अपने दूल्हे के पास जाए। तो क्या आप इस बात को नहीं समझते? मिकाशवा में ये सिखाता है कि आप यीशु की दुल्हन है, आप यीशु की दुल्हन है। और इस कलाम के अंदर हमने सीखा कि दुल्हन खूबसूरत थी, दुल्हन पाक थी, हर गुनाह से आजाद थी। और मिकाशवा कहता है यीशु की दुल्हन भी ऐसी होनी चाहिए जिसके बदन पर, जिसके जिस्म पर, जिसके नमाज पर ना दाग हो ना झुर्री हो। और जब आप यीशु की दुल्हन होकर इस तरह के काम करेंगे तो क्या आप बेवफा दुल्हन ना होंगे? और ऐसी दुल्हन को कोई लेना चाहेगा? आप जमीनी लोगों पर ऐसा
چھیننے پڑیں گے، اپنا دل بھی چھیننا پڑے گا، اپنے ہونٹ اپنی زبان چھیننی پڑے گی، تاکہ وہ کالی بلی کو خوراک نہ ملے۔ اور جب خدا کی حضوری کے اندر روحانی قوت آپ کے اندر ہے، وہ زوراور ہو جائے، تاکہ آپ کو روح کے پھلوں سے، آپ کو محبت سے، آپ کو تحمل سے، آپ کو صبر سے، آپ کو ہر طرح کی ایمانداری سے، ہر طرح کی خوشی سے، ہر طرح کی محبت سے، ان زیوروں سے آپ راستہ کر ڈالیں، تاکہ جب آپ آسمان کی طرف اور دنیا کی طرف جائیں، آپ خدا کی حضوری میں وہ آپ کو استقبال کرنے کے لیے کھڑا۔ لیکن لکھا ہے، خدا کلام سکھاتا ہے کہ تم اس کا مقصد ہو، اور جب یہ مقصد کے اندر نجاست ہوتی ہے تو خدا کی معصوم واپس لوٹ جاتی ہے۔ اور یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بے دینی کی روح کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم نے خدا کا کلام آپ نے متی 24 باب سنا، اس نے کہا تیرے میرے نام سے آئیں گے، اور یہی وہ منصوبہ ہے شیطان جو توڑنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا خدا کی دلہن اچھے زیور سے، عمدہ لباس سے آراستہ ہو کر، اور خدا جو خداوند یسوع مسیح جو دلہا ہے اپنی دلہن کو ویلکم کرے۔ وہ آپ کی زندگی کے اندر بے دینی کو لاتا ہے، اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس کے اندر خدا نے مجسم ہوا اور درمیان رہا، اور آپ کو اس نے اپنے بیٹے کا جلال دیکھا۔ یاد رکھیے، خدا یسوع مسیح جب زمین پر تھے، مردے زندہ ہوتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، گونگے بولتے تھے، جنم کے اندھے دیکھتے تھے، ٹنڈے تندرست ہوتے تھے، ہر طرح کے بیمار شفا پاتے تھے، اور وہ امن و سلامتی کا شہزادہ تھا۔ اور جب ایک دینی کی روح آئے گی جس نے اس دلہن کو جو آپ ہیں، آپ کے جسموں کو داغ داغ کرنا ہے، تو وہ بھی آسمان پر ایک جنگ ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ سکھاتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ ایسی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہے، جو حکومتوں والی ہے، جو اختیار والی ہے۔ ہماری جنگ ہے اس کے ساتھ جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہے۔ وہاں پر ایک جنگ ہوگی، اور شیطان کو نیچے گرا دیا جائے گا، اور جب شیطان نیچے گرے گا، اس کے فرشتے نیچے گریں گے، تو پھر اس کے شیطان کو بھی جسم کی ضرورت ہے، اور ان فرشتوں کو بھی جسم کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مجسم ہو سکے، تاکہ زمین پر کام کر سکے۔ اس لیے وہ آج اپنی کلیسیا تیار کر رہا ہے۔ اگر خدا کلیسیا تیار کر رہا ہے تو شیطان بھی اپنی کلیسیا تیار کر رہا ہے۔ شیطان، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، اب میرے ساتھ کہنا ہے، شیطان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ زور آور ہے، وہ بہت ذات دکھا سکتا ہے، وہ عمدہ کام کر سکتا ہے، وہ روحانی ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور وہ کاشما یہ سکھاتا ہے، وہ اللہ کلام آپ متی کے اندر بھی آپ نے سنا 24 باب کے اندر، کہ بڑے برگزیدوں کو وہ گمراہ کر ڈالے۔ آج آپ کر کیا رہے ہیں؟ میرے ساتھ میں میری بیٹیوں میں، میرے بیٹوں میں، آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ اس کے کام کو آسان کر رہے ہیں۔ آپ خدا کی تلاش نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں آپ جہاں کوئی شفا کی تلاش کرتے ہیں، آپ ہر طرح سے مختلف جسمانی خواہشوں کی تلاش کرتے ہیں، آپ شفا کے لیے بھاگتے ہیں، آپ دولت کے لیے بھاگتے ہیں، آپ عزت کے لیے بھاگتے ہیں، آپ پد کے لیے بھاگتے ہیں، آپ چاہتے ہیں زمین کی ساری برکتیں مجھے مل جائیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسے دنیا کا حاکم کہا گیا ہے، ہوا کا علمدار کہا گیا ہے؟ اس نے یسوع مسیح سے کہا، دیکھ یہ سونا، یہ چاندی، یہ سلطنت اور یہ دولت، ہر چیز میرے پاس ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے، میرے سامنے جھک جائے تو میں یہ تجھے دے ڈالوں گا۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے، شیطان بھوکا ہے پرستش کا، شیطان بھوکا ہے سجدے کا، اس لیے وہ اپنی کلیسیا تیار کر رہا ہے۔ بے دینی کی روح جب آسمان سے اترے گی، اور اللہ نے کہا اسے ایک جسم چاہیے، اور پھر وہ دنیا کے اندر ایک جسم ڈھونڈے گا، اور جو اسے سجدہ کرے گا شیطان اس کے اندر سما جائے گا، اور جب شیطان سما جائے گا تو پھر وہ یسوع ہونے کا جو ہے وہ اعلان کرے گا۔ سنیے گا، آج کلیسیا کو جھاڑنے کی ضرورت، لیکن یاد رکھیے وہ تب تک
نہیں اتر سکتا جب تک آپ اور پاخو زمین پر ہے۔ کتنے لوگوں نے یہ بات سنی؟ وہ تب تک زمین پر نہیں آ سکتا جب تک آپ لوگ زمین کے اوپر ہیں، جب تک خدا کی کلیسیا زمین کے اوپر ہے، جب تک روح آپ کی زمین کے اوپر ہے، کیونکہ زمین کے اوپر کوئی ہے جو اسے روکے ہوئے ہے اور وہ زمین پر آنا چاہتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ اور جب آپ کالی بلی کو خوراک دیتے ہیں، بے شک آپ ان روحوں کو تیار کرتے ہیں۔ جب تک خدا کی دلہن، خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا اس دنیا کے اوپر ہے، تب تک وہ شیطان مجسم ہو کر زمین پر نہیں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ خدا کے آقا ہیں، اس کا مطلب ہے آپ خدا کے شیر ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جانے تو۔ لیکن میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ تم آقا ہو، لیکن آپ نے کہا نہیں ہم مرغیاں ہیں۔ میں نے کہا آپ شیر ہو، لیکن آپ نے کہا نہیں ہم بکری ہیں۔ جب تک آپ رہے زمین کے اوپر، خدا کی دلہن، خدا کی کلیسیا، خدا کے لوگ موجود ہیں، خدا کی روح پاک موجود ہے، وہ ابلیس اور بے کی روح زمین پر نہیں آ سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو مسیح ہونے کا اعلان کرے۔ لیکن جب ریپچر ہوگا، دلہن اٹھا لی جائے گی اور پاک روح بھی اٹھا لی جائے گی، پھر وہ زمین پر اتر آئے گا۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا غضبناک ہوگا۔ محبتیں جس طرح خدا کا کلام مسیح کے اندر سنا، محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور وہ بھی کیا کرے گا؟ یاد رکھیے، وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا، وہاں امن اور سلامتی کو لائے گا، بڑے بڑے معجزات کرے گا، مر جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی نقل کرے گا اور کہے گا میں مجسم خدا ہوں۔ لیکن وہ مجسم خدا نہیں ہوگا، وہ مجسم شیطان ہوگا جس نے اس کے فرشتوں نے آپ کے اندر، ان لوگوں کے اندر جنہوں نے اسے سجدہ کیا، ان کی روح کے اندر وہ بس جائے گا۔ اس لیے روح کو پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تک آپ روح زمین کے اوپر ہیں، شیطان مجسم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آمد ثانی ہوگی، آسمان پر خدا آئے گا تاکہ اپنی دلہن کو اٹھا لے گا، دلہن اس کے پاس چلی جائے گی، پاک روح بھی چلی جائے گی، تو پھر شیطان زمین پر اتر آئے گا۔ اور جب زمین پر شیطان اترے گا تو وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ پھر مہتاب، ہر طرح کا سورج، ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جو نیچے رہ جائے گا اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ اس لیے کلام یہ آج کا یہ سکھاتا ہے، وہ بے دینی کی روح کرے گی کیا؟ وہ خدا کے زندہ کلام کے اندر ملاوٹ کر ڈالے گی، وہ ایسے ایسے کام بتائے گی، کلام کے اندر سے بتائے گی۔ جس نے کہا چھلانگ لگا دے، کیا تو نہیں جانتا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گی؟ پتھر سے کیا روٹیاں بن جائیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے؟ وہ آپ سے بھی اس طرح کی باتیں کرے گا۔ آپ کہیں ہاں ہم تو خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں ہم تو خدا کے لیے آ رہے ہیں، آج میں یہ ناچ رہا ہوں، میں خدا کے لیے ناچ رہا ہوں، آج میں یہ کام کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ ایسے کام کرے گا کہ کلام کے اندر ملاوٹ کر دے گا، برگشتی پیدا کر دے گا، آپ کو خدا کے اصل بنیادی کلام سے ہٹا دے گا۔ اور جو خدا کے کلام سے ہٹ جائے گا وہ روح دلہن سے باہر نکل جائے گا، اس کا جسم داغدار ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام یوئیل نبی کی معرفت کہتا ہے کہ جب اس کی آمد ثانی ہوگی، پھر لکھا ہے اس سے بہتر خداوند کا خوفناک اور روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب شروع ہو جائے گا۔ اور پالوس رسول کہتا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، اس کو نہیں ختم کروں گا۔ پالوس رسول کہتا ہے رومیو کی کلیسیا اس کا 24واں باب، آخری بات سنیے، میرے ساتھ رہیے گا۔ پالوس کہتا ہے اس کی 24واں باب، اس کی 44 آیت، اور وقت کو بچانا۔ سنیے میری بیٹیاں اور بیٹی، آج آپ کی زندگی میں یہ بات لکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ وہ تمام نشانیاں پوری ہوں، اگلے 50 سال کے اندر یہ ریپچر ہو جائے گا، 50 سال کے اندر دلہن اٹھا لی جائے گی،
اور جب دلہن اٹھا لی جائے گی تو پھر شیطان آسمان سے پھر نیچے گرا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دلہن اٹھائی جائے آئیے ہم تیاری کریں تاکہ ہم جس طرح اس دلہن نے رضامندی ظاہر کی کہ میں دلہے کے پاس جانا چاہتی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے تاکہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر آپ اس دلہن میں شامل ہو جائیے جو وفا میں اٹھائی جا سکے۔ اگلا ایسا پھر سنیں گے اس سے رومیو 44واں باب اس کا پالس خط رومی کی کلیسیا اس کا 24واں باب اس کی 44ویں آیت ہے۔ میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ آخری بات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وقت کو بچاؤ کے ایسا ہی کرو اس لیے کہ آپ گھڑی آپ پہنچیے۔ سنیے، جو سنتے نہیں ہیں سنیے، لکھا ہے اس لیے کہ گھڑی آپ پہنچیے، اب تم نیند سے جاگو، اب تم نیند سے جاگو۔ کلام کہتا ہے نیند سے جاگو۔ جو سوئے ہوئے ہیں روحانی طور پر سوئے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی زندگی بڑی لمبی پئی، خدا کہتا ہے اب نیند سے جاگو۔ اور لکھا ہے کہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت اس پر اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ اب نجات کیا ہے؟ اور کلام خدا کے خادم کہتے ہیں یہ اب جو ہے 50 سال کی گیم ہے سر، کیونکہ اس نے کہا بڑے بڑے بشار آئیں گے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے بشار آئے، اس نے کہا قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی اور قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی۔ آج اس نے کہا محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ آج بھی اپنے کلام میں سنا کہ بے دنی کی وجہ سے محبتیں ٹھنڈی، اور پھر کلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ جیسے نوح کے زمانے کے اندر خدا یسوع مسیح نے کہا جیسے نوح کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، گناہ کر کے اس پر فخر کرتے تھے، ہم نے گناہ کیا عزت کی بات سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی وہ چاند آ رہے ہیں، آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں قوموں پہ قوموں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں اور محبتیں ٹھنڈی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے خدا کلام کہتا ہے اب نیند سے آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، میرے نوجوانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، جو چرچ میں بھی سو جاتے ہیں انہیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض دفعہ جب ہم گیت گاتے ہیں ہم جاگتے رہتے ہیں، جب کلام کی باری آتی ہے ہم سو جاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، شیطان نے کہا انہوں نے اپنے کان اور اپنے ہونٹ اور دل مجھے دے رکھا ہے، جو میں سناتا ہوں وہ سنتے ہیں، جو میں بولتا ہوں وہ یہ۔ آج دعوت کا نام کہتا ہے اب نیند سے جاگو، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو لینے آئے اور آپ تیار نہ ہو، اور جب وہ تیار ہو انہیں وہ لے جائے۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے اب نیند سے جاگو، کیونکہ اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ خدا کلام کا بڑا سجنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے جب خدا بندہ کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے تیار ہونا ہے تاکہ جب بھولا آئے